أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون قل هل تربصون بنا کہہ دیجئے نہیں تم انتظار کر رہے بنا ہمارے بارے میں الا مگر احدى الحسنيين ایک کا دو بلائیوں میں سے ونحن نتربص بكم اور ہم انتظار میں ہیں تمہارے بارے میں ان يصيبكم الله یہ کہ پہنچائے تمہیں اللہ بعذاب من عنده عذاب اپنی طرف سے او بأیدینا یا ہمارے ہاتھوں فتربصوا بس تم انتظار میں رہو انا معکم متربصون بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں قل انفقوا طوعا کہہ دیجئے خرچ کرو تم خوشی سے او کرہن یا ناخوشی سے لن يتقبل منکم ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے انکم کنتم قوما فاسقین بے شک تم لوگ ہو ایسے جو نافرمانی کرنے والے ہو وما منعهم اور نہیں روکا انہیں ان تقبل منہم کہ قبول کیا جائے ان سے نفقاتہم ان کا خرچ کرنا الا مگر انہم کفروا بے شک وہ لوگ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ وہ برسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ اور نہیں وہ آتے نمازوں میں الا مگر وہم کسالى اس حال میں وہ سستی کرنے والے ہوتے ہیں وَلَا يُنفِقُونَ اور نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں الا وہم کارہون مگر اس حال میں کہ وہ دل سے اس کو ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں اللہ جل شانہ نے یہاں پہ منافقین کے ایک مزاج اور کافروں کے ایک عمومی مزاج کو بیان کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی ناکامی اور ان کے نقصان کے ہمیشہ خواہاں رہتے ہیں انہیں انتظار ہوتی ہے کب مسلمان کسی گرفت میں آ جائے کسی پکڑ میں آ جائے کسی مشکل میں مصیبت میں تو اس کے بارے میں اللہ نے پہلے آیت میں وضاحت فرمائی کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا کہ جو کچھ ہمیں ناگواری کی صورتیں درپیش ہوتی ہیں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ایسے حالات میں اہل ایمان اللہ پر بھروسہ کر کے وقت کو صبر سے
اور استقامت سے گزار جاتے ہیں، جو بہر صورت ان کے لیے پھر بھی خیر کی صورت والا ہوتا ہے۔ اور اب مزید اسی کے حوالے سے بیان ہے کہ مسلمان پہ تو جو بھی حال آئے، جیسا بھی اس کا حال ہو، تو وہ حال اس کا ناپسندیدگی والا ہو تب بھی اس کے لیے اچھا حال بن جاتا ہے جب وہ صابر ہوتا ہے۔ قل کہہ دیں حل تربصون بنا، نہیں تو منتظر ہمارے بارے میں الا احدی الحسنیین، مگر ایک کا دو نیکیوں، دو بھلائیوں میں سے، کہ اگر تم ہماری شکست اور ہماری ناکامی کے خواہاں رہتے ہو، امیدوار رہتے ہو کہ مسلمانوں کو فتح نہ ملے، مسلمان ناکام ہو، تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں مسلمان کو شہادت ملے گی، جب مسلمان میدان میں ناکام ہوگا شہید بنے گا، تو مسلمان کا شہید ہونا بھی اس کا مقصود ہے، یہ اس کا مطلوب ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے کہ اس کی وجہ سے جب وہ شہید ہوگا تو جنت پائے گا، اور جنت یہ اس کے لیے بہترین حسنہ ہے۔ اور اگر یہ فتح یاب ہوتا ہے تو بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت بڑے اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ تو مسلمان کی دونوں صورتیں، اس میں جس کے بھی تم خواہاں ہو، امیدوار ہو، اس کے بارے میں تمہارے دل میں حرص ہو، اور یہ دونوں ہی صورتیں اس کے لیے الحسنیین، بھلائی کی صورتیں ہیں۔ اور اسی طرح تمہاری دو صورتیں بھی ہیں، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم منتظر رہتے ہیں تمہارے بارے میں، ان یصیبکم اللہ، کہ پہنچے تمہیں اللہ کی طرف سے، پہنچائے تمہیں اللہ بعذاب، کوئی عذاب، من عندہ، اپنی طرف سے، او بأیدینا، یا ہمارے ہاتھوں، کہ تمہارے لیے تو اللہ نے عذاب مقدر رکھا ہے، اس دنیا میں وہ عذاب دے تو ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دے گا، ہمارے ہاتھوں تمہاری پٹائی کرے گا۔ اگر اس دنیا میں عذاب نہ دے تو آخرت کا عذاب تو جہنم کی شکل میں وہ تمہارے لیے مقدر ہے ہی۔ اس لیے تمہارے لیے جو دو صورتیں ہیں، دنیا کی تمہیں کامیابی ملے تب بھی تم ناکام ہو، کامیابی پا کے بھی تم ناکام ہو، اور اگر دنیا کی کامیابی نہ بھی ملے تو آخرت کی ناکامی تو لازم ہے ہی تمہارے لیے۔ فتربصوا، اس لیے تم اپنے تم ہمارے انجام کے منتظر رہتے ہو کہ ہمارا کیا بنتا ہے، انا معکم متربصون، تو بے شک ہم تمہارے انجام کے منتظر رہتے ہیں، اور تمہارا انجام بہر صورت جیسا بھی ہو وہ تمہارے لیے نقصان ہی نقصان والا ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی۔ قل انفقوا طوعا او کرہا، تو منافق لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے تھے، ان کا جی نہیں چاہتا تھا، دل نہیں پسند کرتے تھے، البتہ اگر کبھی کرنا پڑتا دکھلاوے کو، اور لوگوں کے ساتھ کوئی مال اللہ کی راہ میں دینا پڑتا تو وہ بڑی بددلی کے ساتھ دیتے تھے، اور دینا ہوتا تھا کہ یہ موقع ہے دکھلانے کو، سب کو بتانے کو، اس لیے وہ دیتے، اور اس کے علاوہ وہ دینے کے لیے رضامند ہوتے ہی نہیں تھے، دیتے ہی نہیں تھے۔ تو قل، آپ کہہ دیں، انفقوا طوعا او کرہا، تم خرچ کرو خوشی سے، یعنی وہ مقامات خرچ کرنے کے کہ جن کے بارے میں شریعت نے کوئی وجوبی حکم نہیں دیا، لازم نہیں کیا، اور انسانوں پہ فرض نہیں کیا وہاں پہ خرچ کرنا، جیسے نفلی صدقہ خیرات ہے ویسے بھلائی اچھائی کے کاموں میں خرچ کرنا ہے، یہ خوشی کا خرچ کرنا ہے۔
او کرہا یا تم ناخوشی سے خرچ کرو، یعنی وہ مقامات، وہ موقع جہاں خرچ کرنے کا شریعت نے بندوں کو پابند کیا ہے، جیسے زکوٰۃ دینا، حج پہ خرچ کرنا اور جہاد میں مال لگانا، یہ لازم کیا ہے۔ تو لن یتقبل منکم، تم خوشی سے خرچ کرو صرف دکھلانے کو، یا تم خرچ کرو ناخوشی سے، تمہیں مجبوراً دینا پڑے۔ لن یتقبل منکم، تم سے اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں ہوگی، تمہاری طرف سے وہ خرچ کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم لوگ ہو جو قوم فاسق ہو۔ اس کے معنی بہت سے مفسرین نے یہ کیے کہ تم قوما فاسقین، ایسی قوم ہو جو اسلام سے نکل جانے والی ہو، جو دین سے نکل جانے والی ہو، تم ایسے لوگ ہو، یعنی تم ایمان سے نکل گئے۔ اور تمہارے قبول نہ ہونے کی اور وجہ وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، اور کوئی چیز مانے اور رکاوٹ نہیں ان تقبل منہم، اس سے کہ قبول کیا جائے ان سے نفقاتہم، ان کا خرچ کرنا۔ انہوں نے جو مال اللہ کی راہ پہ خرچ کیا یا رفاع عام کی اچھی جگہوں پہ خرچ کیا، یہ بھی قبول نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کہ مگر بے شک اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ ولا یاتون الصلاۃ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکموں کے نافرمان ہیں، یہ خدائی احکامات پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، اور جو عمل کرنا بھی پڑے تو بڑے بددلی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ولا یاتون الصلاۃ، اور نہیں آتے یہ نمازوں میں الا وہم کسالى، مگر ایسے کہ سست اور لاچار ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی نیک عمل کے خواہ و صدقہ خیرات کا ہو، زکوٰۃ حج کا ہو، جہاد کا عمل ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی نیک عمل نماز روزے کا ہو، اس کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے یہ عمل قبول ہوتا ہے، اور نہ ان میں کوئی شرط نہ پائی جائے تو عمل قبول نہیں ہوتا۔ پہلی شرط تو ایمان ہے، انسان میں ایمان ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص سے کرنے والا ہو، دکھلاوے شہرت کے لیے نہ کرنے والا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ یہ 3 شرطیں کسی بھی عمل میں ہوں تو وہ عمل نیک بنتا ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول بنتا ہے، اور اگر ان میں کوئی بھی شرط اس عمل میں نہ پائی جائے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اگرچہ وہ عمل کرنے والا کتنا ہی بنا سنوار کے کرے، ایمان نہیں ہے، یا ایمان ہے تو خلوص سے نہیں، ریاکاری سے کر رہا ہے، یا ریاکاری بھی نہیں ہے، خلوص سے کر رہا ہے، ایمان سے کر رہا ہے، لیکن کر رہا ہے سنت کے خلاف، سنت کے مطابق نہیں کر رہا، تو بھی اس کا عمل قبول نہیں ہے۔ اور منافقوں کی یہ شان بیان کی، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز پڑھنے آتے ہیں مجبوری سے، ویسے ان کا جی نہیں مانتا، دل نہیں مانتا، لیکن مجبوری سے پڑھنا ہوتا ہے، دکھانا ہوتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اپنے کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے انہیں نماز پڑھنا پڑتی ہے، اور وہ اسی وجہ سے الا وہم کسالى آتے ہیں تو سستی اور لاچاری کے ساتھ۔ تو اس لیے نماز ہمیشہ شوق جذبے سے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے شوق و جذبے سے ہونا چاہیے، اگر بد دلی اور لاچاری سے ہو تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ ولا ينفقون، اور نہیں وہ مال خرچ کرتے نیکی کی جگہوں میں، اللہ کی راہوں میں، الا وہم کارہون، مگر اس حال میں کہ دل سے ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا دل خرچ کرنے کو نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن مجبوری سے دکھلاوے کو وہ اپنا مال لگاتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔ واقعی